اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم باب الصلاة اللیل رات کے وقت نماز کا باب۔ اب رات کے وقت نماز یہاں پہ مراد ہے نماز تہجد، یعنی اس میں جو بیان ہوگا وہ تہجد کی نماز کا بیان ہوگا۔ تہجد کی نماز شروع اسلام میں فرض تھی سب پر، نبی پر بھی اور امتی پر بھی۔ پھر یہ فرضیت امت سے منسوخ ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر رہی۔ فرضیت منسوخ ہو گئی امت سے، پانچ وقتہ صرف فرض رہی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر تک رہی سرکار پر فرض۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ تہجد کی رکعتیں کم سے کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ تو سرکار 8 پڑھتے ہیں۔ حضور کا عمل زیادہ تر تہجد میں 8 ہوتا تھا، 8 اکثر پر، لیکن 12 بھی ہے اور کم سے کم 2 بھی ہے۔ کبھی کم و بیش ابھی آئے گی، کبھی کم و بیش بھی ہے۔ تہجد ہمارے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر بستی میں کوئی نہیں پڑھے تو سارے لوگوں کو کہا جائے گا تارک سنت ہے، سب لوگ سنت چھوڑنے والے ہیں۔ بستی میں، گاؤں میں کوئی بھی نہیں پڑھے تو سارے لوگ کہلائیں گے کیا؟ تارک سنت۔ کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب سے وہ سنت ساقط ہو۔ جیسے فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ جن تک، یعنی بستی کے کوئی بھی آدمی اگر پڑھ لیا تو کفایت ہو گئی۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سارے پر، سب کے سب، جن تک خبر پہنچی تو سب کے سب گناہگار ہیں۔ یہی حال سنت مؤکدہ الکفایہ کا، کہ بستی میں اگر کوئی نہیں پڑھے تو سارے لوگ سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو سارے کے ذمے سے وہ سنت ساقط ہو جائے گی، ادا نہیں، ساقط ہو جائے گی، یعنی سنت کا تارک نہیں کہا جائے گا۔ تہجد رات، یعنی عشاء کے نماز پڑھ کر سو کر اٹھنے میں جو پڑھی جاتی ہے وہ تہجد، اس میں سونا شرط ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء پڑھنے کے بعد۔ تو سیدھے سویا رہا، آپ نے 11 بجے اٹھا، لاؤ عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا اور سو کر کے جو اٹھ رہے ہیں وہی وقت کیا ہے؟ آپ کا تہجد ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آخری تہائی رات میں پڑھنا بہتر، جو سحری کا جو وقت ہوتا ہے تو آخری تہائی رات میں پڑھنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ورنہ آپ نے عشاء پڑھ کے جو آپ سوئے، اس کے بعد جب بھی نیند کھلے گی صبح صادق سے پہلے وہ کیا ہے؟ جی، تہجد کا وقت۔ چونکہ اس سے پہلے جو بیان ہوا، سنت کا بیان ہو رہا تھا، نوافل کا بیان ہو رہا تھا، اس کو الگ سے انہوں نے بیان کیا، باب صلاۃ اللیل کے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، عصر کی سنت نہ بیان ہوئی، اس کو الگ سے بیان کیا۔ وہ اسی لیے کہ سارے نوافل میں سب سے بہتر نوافل، جتنے بھی فرض کے علاوہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ زائد کہلاتی ہیں، نوافل کہلاتی ہیں۔ تو جتنی بھی نوافل ہیں، نوافل بھائی معنی زائد کے معنی میں، یہ فرض سے زائد ہے نا بھائی، فرض تو آپ کا 5 وقت میں ہے، تو نوافل نماز میں سب سے بہتر نوافل کیا ہے؟ یہ جی تہجد ہے۔ اسی وجہ سے الگ سے اس کا باب باندھا، اب کہا باب صلاۃ اللیل، یعنی اس کو الگ سے رکھا، انہوں نے حدیث کو چن چن کے الگ سے جمع کیا۔ ورنہ اس کا بھی معاملہ اسی کا ہے، لیکن الگ سے اس کی اہمیت ہے، اس سے الگ سے اس کو بیان کیا۔ جو شخص تہجد پڑھنا شروع کر دے پھر چھوڑ دے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، یعنی پڑھے تو پھر پڑھتا رہے۔
عادت لگائے تو پھر لگاتا رہے، ورنہ پڑھ کے چھوڑنا اس سرکار کو ناپسند ہے اس کو۔ اچھا، ایک اور ضروری بات، ابھی ہم نے کہا تہجد سے پہلے سو لینا ضروری ہے، شرط۔ اگر بالکل نہیں سویا، رات بھر پڑھتا رہا تو رات کی نماز تو کہلائے گی، نوافل تو کہلائے گی، تہجد نہیں ہو۔ ایک آدمی رات بھر پڑھ رہا ہے، رات بھر پڑھتا رہا، نماز ہی پڑھتا رہا، رات بھر ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سویا، اونگھا بھی نہیں، اونگ بھی لے گا تو تب بھی کام چل جائے گا، اونگیں آنکھ بند ہوئی، اونگھی آئی تب بھی کام چل جائے گا، اونگھا بھی نہیں، رات بھر پڑھتا رہا تو رات کی نماز کہی جائے گی کہ آپ نے رات بھر پڑھی، قیام اللیل کہا جائے گا، لیکن تہجد کی نماز نہیں کہی جائے گی۔ اب ایک بڑا اعتراض کہ بھائی بزرگوں سے جب منقول ہے کہ 30 سال 40 سال انہوں نے رات بھر نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے، 30 سال 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ تو یہ بزرگ جو ہے رات میں تھوڑا سا اونگ لیتے تھے، رات میں تھوڑا سا اونگ لیتے تھے تاکہ ان کی تہجد کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند کہلاتی ہے، وہ نیند ہے ہلکی، نیند کا مقدمہ ہے، یعنی پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے، کسی کو پہلے کیا آتی ہے، اونگ آتی ہے، اس کے بعد تو اونگ جو ہے یہ نیند ہی کا حصہ ہے، یہ البتہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وضو ٹوٹا نہیں، اس لیے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے۔ تو تہجد پڑھنے کے لیے وہ حضرات اونگ لیتے تھے تاکہ ان کی تہجد صحیح ہو جائے، لہذا ان پر اعتراض نہیں کہ میں بزرگوں نے تہجد کی نہیں پڑھی۔ تو تہجد پڑھنے کے لیے تھوڑا صحابہ رسول کے بارے میں کہتے ہیں، ابو ذر غفاری وغیرہ رضی اللہ، ابو درداء، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ یہ لوگ شب بیدار بولتے ہیں، جو رات بھر جاگتے رہتے، ان کو کہا جاتا ہے شب بیدار، قائم اللیل، عربی میں قائم اللیل، اردو میں شب بیدار۔ تو یہ حضرات بھی تھوڑا یہی ان کا یہی عمل تھا کہ تھوڑا سا رات میں اونگ لیتے۔ اب یہ 8 رکعت تہجد، اب حدیث شریف سنیے، پھر باقی تشریحات میں ہم درمیان میں کریں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يركع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم استجع على شقه الأيمن حتى بما يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج۔ چلیے ترجمہ ایسے سے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے سے فجر تک پہلے یعنی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد فجر سے پہلے تک یعنی فجر چمکنے سے پہلے تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز فرض پڑھ لیا، اس کے بعد گھر چل جاتے تھے، اس کے وقت سے لے کر کے کتنے وقت تک، فجر کے وقت تک، کہا 11 رکعتن 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یسلم من کل رکعتین ویوتر بواحدۃ، ہر رکعت میں سلام پھیرتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت سے وتر کر لیتے تھے۔ 11 رکعت پڑھتے تھے، کتنی ہو گئے، 8 رکعت، 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی۔ ہر رکعت میں ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے تھے، 8 رکعت صحیح ہو گئی۔ پھر 2 رکعت میں جب سلام پھیرنا ہوتا تو ایک رکعت اور ملا کر کے وتر کر لیتے تھے۔ اس لفظ سے بہت لوگوں کو دھوکا ہوا، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ سے ایک رکعت سے وتر کر کیا بولتے ہیں، کیا کر لیتے تھے، وتر کر۔ اس جملے سے بہت لوگوں کو دھوکا ہوا
اور لوگوں نے سمجھا کہ ایک رکعت پڑھتے تھے، وتر ایک رکعت پڑھتے تھے، انہوں نے با کو تادیہ کا معنی کہا ویوتر بواحدۃ، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، سمجھ میں ایک رکعت سے وتر کر لیتے تھے، مطلب ہر 2 رکعت میں پڑھ رہے ہیں، 11 رکعت پڑھا تو ہر 2 رکعت پہ سلام پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت ہو گئی، اب ایک رکعت اور ملا کر کے وتر کر لیتی ہے، 10واں میں پھیرنا چاہیے تو 10 رکعت میں پھیرتے نہیں تھے، بلکہ ایک رکعت ملا کر کے وتر کر لیتے تھے، مطلب 3 رکعت پڑھتے تھے۔ ورنہ اگر ایک رکعت والا کیجیے گا تو کتنے، حدیث شریف میں آیا کہ حضور پہلے رکعت میں 26 میں پڑھتے تھے، تو دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، تیسرے میں یہ پڑھتے تھے، پھر یہ حدیث کا کیا ہوگا؟ اگر ایک رکعت وتر پڑھتے تھے تو جن حدیث میں یہ آیا ہے کہ پہلے رکعت میں حضور یہ پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، تیسرے میں یہ پڑھتے تھے، اس کا مطلب 3 رکعت پڑھتے تھے، تب نہیں یہ والی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اور بھی باتیں باضابطہ صراحتاً بھی 3 کی بات آئی ہے، تو یہ ساری حدیث معاذ اللہ رب العالمین غلط ہو جائے۔ اور اگر یہ ترجمہ کیا جائے وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ایک رکعت سے وتر کر لیتے تھے، یعنی ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے تھے، اب جب 10ویں رکعت ہوتی تو ایک رکعت اور ملا کر کے وتر کر لیتے تھے، مطلب اس کو 3 کر دیتے، طاق کر لیتے، ہم سب وہ حدیث شریف بھی صحیح، یہ حدیث شریف بھی اپنی جگہ پر، دماغ رہنا چاہیے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ 50 آیَةً، کا مطلب یہ ہے کہ پھر سجدہ کرتے تھے اس سے اتنی مقدار میں جتنے میں تم میں سے کوئی 50 رکعت نماز پڑھتا، 50 آیت پڑھتا، اپنا سر اٹھانے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر ایک لمبا سجدہ ہوتا، اب اس کا بھی 3 مطلب، یا تو تہجد کا جو سجدہ ہوتا تھا زبردست لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا کہ تم میں سے کوئی 50 آیت پڑھ لے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرے کہ وتر کا جو سجدہ ہوتا تھا 3 رکعت والا ہر سجدہ، یہ کافی لمبا ہوتا تھا، دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب یہ کہ ساری رکعت پوری کرنے کے بعد ایک سجدہ کرتے تھے، سجدہ شکر، پڑھ لیا پورے، وتر بھی پڑھ لیا، تہجد بھی پڑھ لیا، وتر بھی پڑھ لیا، اب اطمینان ہو گیا، اب کیا کرتے تھے؟ اس بات کا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہم نے کیا پڑھ لیا؟ تہجد پڑھ لیا۔ تیسرا مطلب کہ پھر سجدہ کرتے، اب وہ سجدہ جو ہوتا تھا کافی لمبا ہوتا تھا، جو شکر والا سجدہ ہوتا تھا وہ کافی لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا جس میں کوئی عام 50 آتا۔ یہ 3 مطلب بتائے گا۔ سر اٹھانے سے پہلے یعنی صرف سجدہ ہوتا، سر اٹھانے سے پہلے وہ کافی لمبا ہوتا تھا۔ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، پھر جب مؤذن فجر کی نماز سے خاموش ہو جاتا، فجر کی یعنی مؤذن جب خاموش ہوتا، اذان وقت ہو گیا، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، اور فجر ظاہر ہو جاتی، یعنی خوب کھل جاتی، بالکل اجالا نظر آنے لگتا، فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، تو 2 ہلکی رکعت پڑھتے، ثُمَّ الْتَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، پھر دائیں پہلو ٹیک لگاتے تھے، حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کے لیے آتا، فَيَخْرُجُ، پھر حضور نکلتے۔ کیا مطلب؟ یعنی 11 رکعت جو پڑھا، اب پڑھنے کے بعد حضور جو ہے لیٹ گئے، مؤذن بھی خاموش ہو گیا، پھر جو فجر طلوع ہوا تو فجر طلوع ہونے کے بعد مؤذن صاحب اذان دیے، اس کی فجر کی اذان دی، تو پھر جو ہے حضور ہلکی 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت جو فجر کی پڑھی جاتی ہے بڑی مختصر، عام طور پہ آیا ہے کہ عام طور پہ حضور قل یا الکافرون قل هو اللہ احد، عام طور پہ یہ پڑھتے تھے، تو ظاہر کتنے دیر میں پڑھ لی جاتی، فوراً پڑھ لی جائے گی، تو بڑی ہلکی پڑھتے تھے۔ پھر پڑھنے کے 2 رکعت سنت، پھر پڑھنے کے بعد دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، جو لمبی جو نماز ہوئی ہے آرام کرنے کی، دائیں پہلو پر کیا کرتے تھے؟ لیٹتے تھے، ایسا۔ اور خیر اگر وہ سو بھی جائے، آگے سونے کی بات آئے گی، تو نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی، نبی کے علاوہ کی نیند ناقض وضو ہے، لیکن نبی جب سو جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو اگر سو بھی جاتے تھے پھر بھی، حالانکہ اس میں استجاہ ٹیک لگاتے تھے، دائیں طرف ٹیک لگا لیتے تھے، تو کیا کرنے کے لیے؟ آرام کرنے کے لیے۔ پھر مؤذن آتا اور جب اٹھاتا کہ حضور اقامت دے دوں، اقامت کی اجازت لیتا
کیا حکم ہے؟ اقامت دے دوں؟ اور حضور یہ سارا کام کہاں کرتے؟ گھر میں کر رہے ہیں. حضرت عائشہ میں جس بیوی کی باری ہے وہاں رہتے تھے، مؤذن صاحب آ کر کے جگاتے تھے، یعنی اجازت دیتے تھے کس چیز کی؟ اقامت کی. اگر دیتے کہ ٹھیک ہے دو، تب اقامت دینا شروع کرتے. جیسے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچتا بس حجرہ سے نکلتے، حجرہ سے نکلتے اور حضور کو دیکھتے جاتے، لوگ کھڑے ہوتے جاتے، حی علی الصلاۃ پر حی علی الفلاح پر کھڑے جاتے تھے، یہاں تک کہ اقامت ختم، حضور مصلی پہ. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اذان کے بعد بھی، ہم نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ اذان کے علاوہ کسی کو بلایا نہیں جائے گا. یاد ہے کوئی درسی میں بتایا تھا کہ اذان ہی اعلان ہے، اذان کے علاوہ کسی کو بلانا مکروہ ہے. یعنی اذان دے دیا پھر جائے کہنا چلیے نماز کے لیے، کسی معین شخص کو یہ کہنا مکروہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذان ہو گئی، اب جا کر کے کسی کو کہنا چلیے بھائی اذان ہو گئی ہے چلیے نماز کے لیے، کسی معین شخص کو پتا تھا نا، یہ کہنا کیا ہے؟ مکروہ. پھر اذان کس لیے؟ اذان کس لیے دی گئی؟ بلانے کے لیے نا. اس لیے اذان کے بعد کسی معین شخص کو نماز کے لیے بلانا کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن اس سے معلوم باضابطہ اذان کے بعد آ رہے ہیں. علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بادشاہ اسلام یا عالم دین کو اذان کے بعد بھی خصوصی طور پر بلانا یہ جائز ہے. اس سے اجازت میں اذان کے بعد اگر وہ بادشاہ اسلام ہے، اگر وہ شخصیت کون ہے؟ بادشاہ اسلام ہے یا عالم دین ہے، تو اس کو خصوصیت کے ساتھ بلانا بلا شبہ کراہت میں نہیں آتا ہے، بلکہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ وہ جائز. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قریبہ کار سادہ بندہ نوازہ مولا کریم، ایک حدیث شریف مع تشریح کے جو عرض کیے گئے مولا اسے ذہن میں، دل میں، دماغ میں قبول فرما اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و اسلام پر خاتمہ نصیب فرما. حدیث شریف کے طالب علموں میں ہم لوگوں کا حشر فرما. رات میں جو مسائل سیکھنے کے جو فضائل ہیں، حدیث شریف سیکھنے کے جو فضائل ہیں، وہ فضائل ہم طالب علموں کے نام اعمال میں لکھ دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.